أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 56 ہے، اس کو ہم آیت استخلاف بھی کہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے مومنوں سے وعدہ فرماتا ہے کہ اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ بنا دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ ان کے اس دین کو ان کے لیے مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جس کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے،
میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے تو پھر ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ سامعین کرام، آیت استخلاف کے حوالہ سے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی شورا آفاق کتاب براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحات 359 تا 360 حاشیہ نمبر 11 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے تم سے بعض نیکوکار ایمانداروں کے لیے یہ وعدہ ٹھہرا رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین پر اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفے کرے گا، انہی کی مانند جو پہلے کرتا رہا ہے۔ یاد رکھیں سامعین کرام، یہاں پر نیکوکار ایمانداروں کے لیے یہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، بدکاروں اور فریبکاروں کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے، یاد رکھنا یہ بات۔ آگے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، اور ان کے دین کو کہ جو ان کے لیے اس نے پسند کر لیا ہے، یعنی دین اسلام کو زمین پر جما دے گا اور مستحکم اور قائم کر دے گا، اور بعد اس کے کہ ایماندار خوف کی حالت میں ہوں گے، یعنی بعد اس وقت کے کہ جب بباعث وفات حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ خوف دامنگیر ہوگا کہ شاید اب دین تباہ نہ ہو جائے، تو اس خوف اور اندیشہ کی حالت میں خدا تعالیٰ خلافت حقہ کو قائم کر کے مسلمانوں کو اندیشہ ابتری دین سے بے غم اور امن کی حالت میں کر دے گا۔ وہ خالصاً میری پرستش کریں گے اور مجھ سے کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ آگے حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں، یہ تو ظاہری طور پر بشارت ہے، مگر جیسا کہ آیات قرآنیہ میں عادت اللہ جاری ہے، اس کے نیچے ایک باطنی معنی بھی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ باطنی طور پر ان آیات میں خلافت روحانی کی طرف بھی اشارہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر یک خوف کی حالت میں کہ جب محبت الہیہ دلوں سے اٹھ جائے اور مذاہب فاسدہ ہر طرف پھیل جائیں اور لوگ روبے دنیا ہو جائیں اور دین کے گم ہونے کا اندیشہ ہو، تو ہمیشہ ایسے وقتوں میں خدا روحانی خلیفوں کو پیدا کرتا رہے گا کہ جن کے ہاتھ پر روحانی طور پر نصرت اور دین کی فتح ظاہر ہو، اور حق کی عزت اور باطل کی ذلت ہو، تا ہمیشہ دین اپنی اصلی تازگی پر عود کرتا رہے، اور ایماندار ضلالت کے پھیل جانے اور دین کے مفقود ہونے کے اندیشہ سے بکلی امن کی حالت میں آ جائیں۔ سامعین کرام، حضرت مرزا غلام صاحب نے اس جو اقتباس ابھی میں نے ان کا پڑھا ہے، وہ فرماتے ہیں اس اقتباس میں کہ اس آیت استخلاف جو ہے یا سورۃ نور کی آیت نمبر 56 جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ میں خود خلفاء بناؤں گا، قائم کروں گا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے خلیفے بنانے ہیں آسم کے بعد امت محمدیہ میں، اللہ نے فرمایا ہے کہ میں خود بناؤں گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کرے گا، مبعوث کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کس طرح بناتا ہے خلفاء؟ آپ نے حضرت مرزا غلام صاحب کو کس طرح اللہ نے بنایا تھا؟ الہام کے ذریعے بنایا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح بنایا؟ تمام نبیوں کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی یا خلیفے کیسے بنایا تھا؟ الہام کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ ایسے ہی یہاں پر آیت استخلاف میں یہ جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے امت محمدیہ سے کہ میں نیکوکار ایمانداروں کے لیے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں انہیں امت میں جب ضرورت پڑے گی، یا جیسا کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، یعنی میری بات میری امت میں ہر صدی ہجری کے سر پر جو بھی اس صدی میں غلطیاں بدعتات دین میں داخل ہو جائیں گی،
تو اللہ تعالیٰ صدی ہجری کے سر پر کسی مومن کو ان بدعات کو، ان غلطیوں کو، ان گمراہیوں کو دور کرنے کے لیے مبعوث فرمائے گا۔ تو یہ جو لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے گا امت محمدیہ میں، یہ سارے جو لوگ ہوں گے اولاً اللہ تعالیٰ کے خلفاء ہوں گے، کیونکہ اللہ انہیں مامور فرمائے گا، کھڑا کرے گا۔ اللہ کھڑے کرے گا تو وہ کھڑے ہوں گے۔ بعض اوقات خود ساختہ بھی لوگ خلیفے بن بیٹھتے ہیں، اس کیونکہ وہ جعل ساز لوگ ہوتے ہیں، وہ خلیفے نہیں ہوتے، فریب کار ہوتے ہیں۔ ہر مذہب میں اس قسم کے فریب کاروں کا ذکر ملتا ہے، لیکن بہر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ان کو بناؤں گا، میں کھڑا کروں گا، اور وہ خلیفے اولاً اللہ تعالیٰ کے خلیفے ہوں گے، کیونکہ اللہ انہیں معمور فرمائے گا، اور ثانیاً وہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہوں گے امت محمدیہ میں، یعنی آسم کی وفات سے لے کر قیامت تک یہ جو بھی خلفاء ہوں گے وہ اولاً اللہ تعالیٰ کے خلفاء ہوں گے، اور ثانیاً پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہوں گے۔ تو یاد رکھیں کہ امت محمدیہ میں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مسیح یا کسی مجدد کے خلیفوں کو کوئی تک نہیں بنتا۔ اگر کچھ لوگ بنتے ہیں تو وہ جعل ساز ہیں، وہ اللہ کی بنائے ہوئے خلیفہ نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیں، پکی بات ہے، یہ اللہ نے سورۃ نور آیت نمبر 56 کا میں نے ابھی مرزا غلام صاحب کا اقتباس آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنایا۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب پورے احمدیوں کے لیے حکم و عدل ہیں، اتمام حجت ہے ان کی بات، لیکن کوئی بھی ایسی بات جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب حکم و عدل کے خلاف ہوگی جماعت احمدیہ میں یا پوری امت محمدیہ میں، تو ہم اس کو درست نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو کہیں گے کہ یہ غلطی ہے، یہ کوئی جعل سازی پھیلائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد سامعین کرام، میں ایک حدیث کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ عاصم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا ہوا ہے کہ ہر نبی کے بعد خلافت ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہے۔ میں اس قسم کی حدیثوں کا بارہا اپنے پہلے خطبات میں ذکر بھی کر چکا ہوں، آج بھی میں چاہتا ہوں کہ کر دوں اس کا ذکر، اور یہ میں بتا دوں لوگوں کو کہ یہ اس حدیث میں، اس روایت میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ ہر نبی کے بعد خلافت ہے، یہاں پر ہر نبی سے مراد پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد نبی سے صاحب شریعت نبی مراد ہے۔ کسی امتی نبی، کسی غلام نبی کے بعد اس قسم کی خلافتوں کے سلسلے جاری نہیں ہوا کرتے، نہ وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ امتی نبیوں، غلام نبیوں کے ساتھ۔ اور پھر صاحب شریعت نبیوں کے بعد پھر جب خلافت جاری ہوتی ہے تو اس خلافت، وہ جو خلافت ہوتی ہے وہ ان لمیٹڈ نہیں ہوتی، دائمی نہیں ہوتی، وہ شارٹ لیوڈ ہوتی ہے، تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ جن کو اللہ پھر بالواسطہ خلیفہ بناتا ہے پہلے صاحب شریعت نبی کے بعد، ظاہر وہ انسان ہوتے ہیں، تو ان کا سلسلہ جو ہے پھر دائمی نہیں ہو سکتا، ایسا ایسا کمزوریاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے، وہ پھر بڑی جلدی وہ خلافت راشدہ کا سلسلہ جو ختم ہو جاتا ہے، جس کو ہم ایسی خلفاء کہیں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ بالواسطہ کھڑا کرتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفاء کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریلت کے بعد شروع ہوا، یعنی وہ چارے خلفائی جو راشدین ہیں وہ الہام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تھے، وہ معمور نہیں تھے چارے، یعنی عاصم کی طرف ان کو معمور نہیں فرمایا گیا تھا، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ نے کھڑے کیے تھے، لیکن بالواسطہ نیک اور متقی جو صحابہ تھے ان کی کثرت رائے کے ساتھ، پھر یہ بھی بات ہے کہ کثرت رائے کے ساتھ ان کو کھڑا کیا گیا تھا۔ لیکن یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی، یعنی انہوں نے خود اپنے مناسب سمجھا تھا اپنے وقت میں کہ میرے بعد جو میرا نائب ہوگا یا خلیفہ تو رسول ثانی جو ہوگا وہ عمر ہوگا، وہ بہترین ہے میرے بعد۔ تو بہرحال انہوں نے خود ہی مشورہ کر کے امت سے، جید صحابہ سے، پھر خود انہوں نے نامزد کر دیا تھا۔ تو یہ میں چاہتا ہوں کہ صاحب شریعت نبیوں کے بعد خلفاء کا جو سلسلہ جاری ہوتا ہے وہ دائمی نہیں ہو سکتا، نہ ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پھر وہ سلسلے جو ملوکیت میں پھر جابر ظلم بادشاہت میں بدل جاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ پھر نام رسول کا لیتے ہیں، کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو خلیفۃ رسول ہی ہیں، جبکہ وہ ظالم بادشاہ یا ملوک ہوتے ہیں۔
تو کیونکہ خلافت کے نام پر پھر لوگوں پر حکومت کرنی آسان ہوتی ہے، کیونکہ لوگ دب جاتے ہیں۔ خلیفہ کا لفظ بڑا مبارک اور نیک لفظ ہے، لوگ پھر اس پہ دب جاتے ہیں، وہ بحث نہیں کرتے۔ خلیفۃ جیسے کہ آج کل قادیانی جماعت نے تماشا کیا ہوگا خلیفۃ المسیح۔ پہلی بات تو کہ مسیح کے خلیفہ ہو ہی نہیں سکتے امت محمدیہ میں۔ دوسرا بات یہ ہے کہ خلیفہ کے لفظ سے عام احمدی کو ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ خلیفہ تو لفظ بڑا مقدس ہوتا ہے، یہ شاید یہ خلیفہ ہی ہیں خدا کے بنائے ہوئے، جبکہ یہ جعلساز ہیں۔ میں پھر احمدیوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو باتیں میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر کہتا ہوں، میں میدان میں کھڑا ہوں، اگر کوئی قادیانی جعلہ سمجھے کہ میری بات میں کوئی غلطی ہے، میں درست بات نہیں کر رہا، تو میرے مقابلے پہ آئے، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بات کروں گا۔ بلکہ جو قادیانی جو خلیفہ نام نہاد ہے بنا پھرتا، ان کے جو عالم ہیں جو بھی ہیں آئیں، انشاءاللہ میں ان سے بات کروں گا اور ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ سب جعلساز لوگ ہیں، کوئی خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ نہیں۔ اور دوسری بات میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر کسی قادیانی جعلے کو شک ہو تو بالکل میرے ساتھ جو بحث اور مباحثہ ہو قادیانی مولویوں کا یا لاہوریوں کا، بالکل لائیو ٹی وی پہ دکھایا جائے، میری طرف سے اجازت ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ بات میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو صاحب شریعت نبیوں کے بعد خلفاء کا سلسلہ ہوتا ہے، یہ دائمی نہیں ہوتا، تھوڑے عرصے کے لیے ہوتا ہے۔ دیکھیں سید المرسلین خاتم النبیین محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نبی کون ہو سکتا ہے؟ اور اس جیسا انسان نہ پہلے ان سے گزرا ہے دنیا میں، نہ بعد میں گزر گیا قیامت تک۔ اچھا، وہ ایسا انسان تھا کہ جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی اللہ تعالیٰ اور میرے فرشتے اس نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق درود اور سلامتی بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی یہی کام کیا کرو۔ تو پہلے کسی نبی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہیں ہے، یا ایسا بات نہیں اللہ نے فرمائی کہ آسم سے پہلے کسی نبی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو۔ تو اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو آسم سے پہلے نبی تھے ان کا مقام و مرتبہ آسم جیسا نہیں ہو سکتا۔ تو جب آسم کے بعد صاحب شریعت نبی تھے آپ، اس کے بعد جو خلفاء کا سلسلہ جاری ہوا، تو آسم نے پہلے اپنی زندگی میں فرما دیا تھا کہ زیادہ 30 سال تک یہ چلے گی، اس کے بعد ملوکیت، پہلے ملوک آئیں گے، پھر اس کے بعد ظالم بادشاہ کا دور آ جائے گا۔ دیکھو آسم کی پیشگوئی سچ ثابت ہوئی کہ 30 سال کے بعد وہ خلافت کے راشدہ کا زمانہ تھا، ان کو بالکل ہم کہتے ہیں، جائز کہتے ہیں اور ٹھیک کہتے ہیں، وہ خلفائے راشدین تھے، اس کے بعد ختم ہو گیا۔ اچھا، پہلے جو ہے اس سے پہلے نبی جو آئے ہیں صاحب شریعت نبی، مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اگر کوئی اللہ نے بالواسطہ کوئی خلیفہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی بنایا تھا، تو یا کچھ لوگ تھے تو ان کا دور بھی 30 سال نہیں تھا، یعنی ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے زیادہ دور جو ہے صاحب شریعت نبی کے بعد خلفاء کو وہ آسم کا ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ آسم جیسا کوئی نہ نبی ہے پہلے گزرا، اور آسم کے صحابہ جیسے پہلے نبیوں کے صحابہ بھی نہیں تھے۔ تو جب آسم کے صحابہ میں وہ خلافت راشدہ کا دور صرف 30 سال تک زندہ رہا، اس کے بعد ختم ہو گیا، آسم کی پیشگوئی کے مطابق ختم ہو گیا، کیونکہ آسم کو اللہ نے خبر دی تھی کہ ایسا ہی ہوگا، تو ایسا ہی ہوا۔ تو پہلے جو نبی ہیں صاحب شریعت، ان کے بعد جو خلفاء کے سلسلے جاری ہوئے ہوں گے تو وہ بھی 30 سال سے کم ہوں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں سارے وہ جتنے بھی وہ خلفاء تھے وہ سارے نبی ہیں، اور مرزا غلام صاحب نے اس کا ذکر فرمایا ہوا ہے تحفہ گل عربیہ میں کہ وہ سارے جو نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو کھڑے ہوئے توریت کی تجدید کے لیے یا موسیٰ امت کی تجدید کے لیے، وہ سارے نبی تھے اور دین موسیٰ کی مجدد تھے، حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو کوئی بھی صاحب شریعت نبی اگر کوئی ہے، اس کے بعد خلافت کا سلسلہ اللہ چلاتا ہے اپنے وعدے کے مطابق، تو وہ زیادہ سے زیادہ 30 سال جاری رہ سکتا ہے، 30 سال سے زیادہ نہیں۔ تو آج کل یہ جو سلسلہ تماشا آپ لوگ سنتے ہوں گے، خلیفہ خدا بناتا ہے، تو ڈرامہ 100 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، سب لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ لوگوں کو احمدیوں کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں، سمجھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اور دیکھیں یہ آسم کی بھی انسلٹ ہے، آسم کے صحابہ کی انسلٹ ہے کہ وہ خلافت راشدہ جو آسم کے بعد شروع ہوئی، وہ 30 سال کے بعد آسم کی پیشگوئی کے مطابق ختم ہو گئی، تو وہ آسم کے بعد کون شخص ہے؟ آسم کے بعد پہلے گال تو خلفاء کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، جو بالواسطہ خلفاء کا سلسلہ جو ہوتا ہے وہ اللہ نے ختم کر دیا۔ ہاں،
وہ خلفاء کا سلسلہ جو ایت استخلاف میں اللہ نے وعدہ فرمایا ہوا ہے، وہ خلفائے راشدین کے بعد وہ الہامی خلفاء کے سلسلے کے ساتھ جاری ہو گیا، یعنی خلافت الا من حج نبوت کے ساتھ شروع ہو گیا، کہ یعنی نبیوں کی طرح پھر اللہ تعالیٰ خلیفے اللہ بناتا چلا آ رہا ہے آج تک۔ اور پچھلی 14ویں صدی ہجری کے سر پر حضرت مرزا غلام صاحب کو اللہ نے خلافت الا من حج نبوت کے رنگ میں بذریعہ الہام خلیفہ مقرر فرمایا تھا، اور اس صدی ہجری یعنی 15ویں صدی ہجری کے سر پہ اس عاجز کو اللہ نے، یعنی اس عاجز پر اللہ نے اپنی رحمت اور اپنی فضل کی چادر لپیٹ دی۔ بلکہ میں تو نہیں سمجھتا اس قابل، کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا، کیونکہ میں ایک ناقص آدمی ہوں، لیکن یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے دلوں کا، اللہ تعالیٰ کس کو کسی کام کے لیے مناسب سمجھتا ہے، یہ اللہ کا علم کامل ہوتا ہے، بندوں نہیں جانتے۔ میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں، میرے دل میں آتا رہتا ہے کہ مجھ سے پہلے بھی جتنے نبی اللہ نے معمور فرمائے، ان کو معموریت سے پہلے کبھی کسی نبی کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہمیں آئندہ زمانے میں اللہ ہمیں بطور مجدد، بطور نبی، بطور مرسل مبعوث فرمانے والا ہے۔ میرے میں کوئی ایک بھی نہیں ہوگا۔ یہاں پر کیا ہے، جماعت قادیانی جماعت میں تو پہلے 3-4 کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری باری کب آنے والی ہے، تو یہ جال ساز لوگ ہیں، باہر اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ تو میرے احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں کو بھی شعور دے، عقل دے، فہم دے، آخر مرنا ہے۔ اتنی زیادہ لاپرواہی اور غفلت دین سے، اور یہ چھوڑ دینا کہ جی میرا سب کو مان لیا بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ جو لوگ بھی آزمائش میں پھر ناکام ہوتے ہیں، پھر وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو وہی جو ان کے جس قابل ہوتے ہیں اس کے متعلق پھر اللہ تعالیٰ ان کو پھر جزا دیتا ہے۔ اس کے بعد سامعین کرام، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب میں موسوی اور محمدی سلسلوں میں 4 بڑی مماثلتوں کا اب ذکر کروں گا، اور یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ خاکسار کے آج کے جو خطبہ جمعہ ہے، یعنی 22 دسمبر 2023، یہ اس سال کا آخری خطبہ نہیں ہے، آخری خطبہ تو آئندہ 29 دسمبر کو ہوگا۔ بہرحال آخری سے پہلے والا یہ خطبہ ہے 22 دسمبر 2023 کا، 8 جمادی الثانی 1445 ہجری۔ تو آج کے میرے خطبے جمعہ جو ہے، اس کا عنوان اس طرح ہے کہ مذہبی دنیا میں موسوی اور محمدی سلسلے باہم مشابہ ہیں۔ اور آج سے پہلے 29 اپریل 2021 کو میں نے ایک لیکچر نمبر 108 دیا تھا، اس کا عنوان بھی اس سے آج کے خطبے سے ملتا جلتا ہے۔ اس کا عنوان یہ ہے کہ موسوی اور محمدی سلسلوں میں باہم مشابہت اور مماثلت۔ بہرحال سامعین کرام سے گزارش ہے کہ وہ آج کا خطبہ جمعہ میرا سنیں، اور لیکچر نمبر 108 یعنی 29 اپریل 2021 کو میں نے جو لیکچر ڈلیور کیا تھا وہ بھی ضرور سنیں، ان کو فائدہ ہوگا۔ اب ابھی میں نے جب بتایا ہے نا کہ ایک اقتباس پڑھتا ہوں حضرت مرزا غلام صاحب کا، اور یہ اقتباس جو ہے یہ تذکرۃ الشہادتین میں پڑھ رہا ہوں لے کر، اور روحانی خزائن جلد 20 صفحات 12 تا 13 پر یہ حضور علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں۔ تو پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس اقتباس کو پڑھوں، اور اس کے بعد جہاں پر مناسب ہوا میں تھوڑی سی تشریح بھی کرتا چلا جاؤں گا۔ حضرت مرزا غلام احمد محمدی مریم اور جو امتی نبی ہیں امام مہدی علیہ السلام، وہ فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ قرآن شریف میں فرماتا ہے، انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس کی یہ معنی ہے کہ ہم نے ایک رسول کو جو تم پر گواہ ہے، یعنی اس بات کا گواہ کہ تم کیسی خراب حالت میں ہو، تمہاری طرف اسی رسول کی مانند بھیجا ہے جو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا۔ سو اس آیت میں اللہ جل شانہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مثیل موسیٰ ٹھہرایا ہے۔ پھر سورہ نور میں سلسلہ خلافت محمدیہ کو سلسلہ خلافت موسویہ کا مثیل ٹھہرا دیا ہے۔ سو کم سے کم تحقق مشابہت کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں سلسلوں کے اول اور آخر میں نمایاں مشابہت ہو،
یعنی یہ ضروری ہو کہ سلسلہ کے اول پر مسیل موسیٰ ہو اور اس سلسلہ کے آخر میں مسیل عیسیٰ۔ اور ہمارے مخالف علماء یہ تو مانتے ہیں کہ سلسلہ ملت اسلامیہ مسیل موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا، مگر وہ سراسر ہٹ دھرمی سے اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ خاتمہ اس سلسلہ کا مسیل عیسیٰ پر ہوگا، اور اس صورت میں وہ عمدن قرآن شریف کو چھوڑتے ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ قرآن شریف نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسیل موسیٰ قرار دیا ہے؟ اور کیا یہ سچ نہیں ہے کہ قرآن کریم نے نہ صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسیل موسیٰ قرار دیا بلکہ ایت کما استخلف الذین من قبلہم میں تمام سلسلہ خلافت محمدیہ کو سلسلہ خلافت موسویہ کا مسیل قرار دیا ہے؟ پس اس صورت میں قطعاً ووجوباً لازم آتا ہے کہ سلسلہ خلافت اسلامیہ کے آخر میں ایک مسیل عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو، اور چونکہ اول اور آخر کی مشابہت ثابت ہونے سے تمام سلسلہ کی مشابہت ثابت ہو جاتی ہے، اس لیے خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں کی کتابوں میں جا بجا انہی دونوں مشابہتوں پر زور دیا گیا ہے، بلکہ اول و آخر کے دشمنوں میں بھی مشابہت ثابت کی گئی ہے، جیسا کہ ابو جہل کو فرعون سے مشابہت دی گئی ہے، اور آخری مسیح کے مخالفین کو یہود مغضوب علیہم سے۔ میں ضمنی سی بات کہہ دیتا ہوں، اکثر میں کہتا رہتا ہوں اپنی خطبات میں بھی، لیکچروں میں، یہ جو قادیانی جماعت کے لوگ جو ہیں نا سارے، یہ سارے قطعی طور پہ می توان شد یہودی می توان شد مسیح، یہ یہودی لوگ ہیں، بلکہ دو قدم آگے ہیں ان سے۔ مرزا غلام صاحب نے یہ جو فرمایا ہے نا، اگر میرا دعویٰ سچا ہے، آگے چل کر تفصیل بتاؤں گا، تو بالکل سچا ہے، تو ظاہر ہے کہ مرزا غلام صاحب خود فرما رہے ہیں، حضرت مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں کی کتابوں میں جا بجا انہیں انہی دونوں مشابہتوں پر زور دیا گیا ہے، بلکہ اول و آخر کے دشمنوں میں بھی مشابہت ثابت کی گئی ہے، جیسے کہ ابو جہل کو فرعون سے مشابہت دی گئی ہے، اور آخری مسیح کے مخالفین کو یہود مغضوب علیہم سے، اور ایت کما استخلف الذین من قبلہم میں یہ بھی اشارہ کر دیا ہے کہ آخری خلیفہ اس امت کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایسے زمانے میں آئے گا جو وہ زمانہ اپنی مدت میں اس زمانہ کی مانند ہوگا جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے۔ یعنی 14ویں صدی، کیونکہ کما کا لفظ جس مشابہت کو چاہتا ہے اس میں زمانہ کی مشابہت بھی شامل ہے۔ تمام فرقے یہودیوں کے اس بات پر متفق ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بن مریم نے جس زمانے میں دعویٰ نبوت کیا وہ زمانہ حضرت موسیٰ سے 14ویں صدی تھی، اور عیسائیوں میں سے پروٹیسٹنٹ مذہب والے خیال کرتے ہیں کہ 15ویں صدی موسوی سے کچھ سال گزر چکے تھے، یعنی 15ویں صدی موسوی سے کچھ سال گزر چکے تھے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ نبوت کیا، اور پروٹیسٹنٹ کا قول یہودیوں کے متفق علیہ قول کے مقابل پر کچھ چیز نہیں۔ میں آگے مزید تشریح کروں گا کہ مرزا غلام صاحب میرے آقا اس طرح کیوں فرما رہے ہیں اس حوالہ میں۔ آگے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور اگر اس کی صحت مان بھی لیں، یعنی کہ موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 15ویں صدی ہجری میں، جیسا کہ فرقہ پروٹیسٹنٹ جو ہے ان کا خیال ہے، اس حوالے سے حضور صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر اس کی صحت مان بھی لیں تو اس قدر قلیل فرق سے مشابہت میں کچھ فرق نہیں آتا، بلکہ مشابہت ایک قلیل فرق کو چاہتی ہے، ایسا ہی قرآن شریف کی روح سے سلسلہ محمدیہ سلسلہ موسویہ سے ہر ایک نیکی اور بدی میں مشابہت رکھتا ہے۔ یہ مرزا غلام صاحب کے الفاظ ہیں، تو تذکرات الشہادتین سے میں نے لیے ہیں، روحانی خزین جلد 20 صفحات 12 تا 13، دوست وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں اس حوالے کو جو میں نے بھی پڑھا ہے۔
سامعین کرام، اس حوالہ میں ہم نے دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب نے مین جو مشابہتیں موسوی سلسلے اور محمدی سلسلے میں بیان فرمائی ہیں وہ 4 ہیں بڑی۔ پہلی تو یہ بات ظاہر ہے اس حوالہ سے، اس بات سے کہ موسوی اور محمدی خلافت مشابہ ہیں، اور مرزا غلام صاحب نے آیت نور، سورۃ نور کی آیت نمبر 56 کو اس کا دلیل کے طور پر یہاں پر انہوں نے اس آیت کا حوالہ دیا ہے۔ لیکن اس سے بھی پہلے شروع میں حضور السلام فرما رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مثیل موسیٰ علیہ السلام تھے، اور اس کے لیے حضرت مرزا غلام صاحب نے انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، وہ حوالہ دیا اس آیت کا۔ تو دوسری بات میں بتانا چاہتا ہوں سامعین کو کہ ایک تو موسوی اور محمدی خلافت مشابہ ہیں، دوسری بات یہ کہ دونوں سلسلوں کا اول اور آخر بھی باہم مشابہ ہے۔ سامعین کو میں مزید تشریح سے بتا دیتا ہوں کہ اول کے حوالے سے تو مرزا غلام صاحب نے وہ آیت پڑھ دی، انا ارسلنا علیکم رسول شاہد علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، یعنی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مثیل موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو یہ تو اول ہو گیا۔ آخر باہم مشابہ بھی ہے، وہ اس طرح ہے کہ اس اقتباس میں حضرت مرزا غلام صاحب اپنے حوالہ سے وہ بات فرما رہے ہیں کہ مثلا کہ میں آخری امت محمدیہ میں جو مسیح ہے، جو پہلے موسوی سلسلے میں آیا تھا، وہ امت محمدیہ میں ہوں، جبکہ میں سامعین کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں حضرت مرزا غلام صاحب ایک صادق انسان تھے، بہت بڑے ایک بزرگ اور ایک روحانی وجود تھے، میرے آقا تھے۔ میں جو کچھ بھی زندگی میں پایا سب سے پہلے اللہ کا فضل ہے وہ، اور دوسرے نمبر پر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں اور رحمتیں ہیں جو میری طرف آئی، اور تیسرے نمبر پر محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کی دعائیں ہیں جو کہ میرے جو بھی مجھے اللہ تعالیٰ سے بخشا گیا اس کا موجب بنے، اور چوتھے نمبر پر میرے والد محترم چودھری شیر محمد جبا صاحب کی وہ دعائیں ہیں جو باہر نکل کے صحرا میں تہجد کے وقت جا کر مانگا کرتے تھے اللہ سے۔ یہ 4 باتیں ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ حضرت مرزا غلام صاحب نے یہ جو فرمایا ہے کہ وہ جیسے موسوی سلسلے میں آخر پہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور اس محمدی سلسلے میں حضرت مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ میں ہوں، جبکہ یہ بات درست نہیں، یہ ان کا صاحب اجتہاد تھا۔ تو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ آگے چل کے بتاؤں گا تیسری جو وجہ ہے، اور اس میں مزید وضاحت ہو جائے گی کہ دیکھیں ابھی انہوں نے عیسائیوں کے پروٹیسٹنٹ فرقے کا حوالہ دیا ہے حضرت مرزا غلام صاحب نے، کہ ان کا عقیدہ ہے کہ موسوی سلسلے میں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی موسوی سلسلے کی 15ویں صدی شروع ہو چکی تھی، چند سال گزرے تھے، تب حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم نے دعویٰ نبوت کیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا صاحب تو چودھری علیہ السلام 14ویں صدی میں آئے تھے، وہ مبعوث ہوئے تھے۔ تو میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم جیسا کہ مرزا صاحب فرماتے ہیں، آیت جو 56 ہے سورۃ نور کی، وہ کما کے ساتھ بتاتی ہے کہ موسوی اور محمدی سے باہم مشابہ ہیں۔ جب یہ بات قطعی ہے تو اس کے بعد ایک ثبوت ہمیں مل جاتا ہے کہ موسوی سلسلے میں بھی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام 14ویں کی بجائے 15ویں صدی میں مبعوث ہوئے تھے، وہ آئے تھے یا نازل ہوئے تھے، جیسا کہ پروٹیسٹنٹ فرقہ جو ہے اس کا خیال ہے، وہ سچا ثابت ہو جاتا ہے۔ وہ ایسے کہ موسوی سلسلے میں اس عجز کا دعویٰ ہے۔ اللہ نے مجھے اکثر میں سامعین کو کہتا ہوں کہ 10 دسمبر 1983 سے میرا واقعہ شروع ہوا ہے۔ لوگ پتہ ہے لوگوں کو میرے لیکچروں، مضمونوں، کتابوں میں ملتی ہے۔ دیکھیں 10 دسمبر 1983 کا یہ صدی ہجری جو محمدیہ ہے وہ کون تھی؟ وہ 1982 میں 15ویں صدی ہجری شروع ہوئی تھی۔ تو دیکھیں جب دونوں سلسلے قطعی مشابہ ہیں، اور یہ سچ ہے کہ میں صادق ہوں اور سچا ہوں، اور مجھے اللہ نے محمدی 15ویں صدی ہجری کے شروع میں 1-2 سال کے بعد ہی مجھے وہ 10 دسمبر 1983 میں یہ میرے صادق روحانی واقعہ ہوا، اس کے بعد مجھے اللہ نے معمول فرما دیا۔ جب یہ سچ ہے
اور میں اپنے دعوے کا قطعی ثبوت ڈیوائن تھیری رکھتا ہوں، اور مخالفین جو بطور خاص قادیانی ہیں وہ تو بھاگ چکے ہیں، اور لاہوریوں کو بھی جرت نہیں ہے کہ وہ میرے سامنے آ کر میرا مقابلہ کریں میرے دعویٰ کے حوالے سے۔ اگر وہ آنا چاہیں تو بسم اللہ، میری ان کو بھی دعوت ہے، آئیں بھی۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ جب 15ویں صدی ہجری میں امت محمدیہ میں آخری جو مسیح ہے وہ 15ویں صدی ہجری میں اس عاجز کے روپ میں اللہ نے معمور فرمایا ہے، جب وہ کھڑا کیا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بات اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ موسوی سلسلے میں بھی 14ویں صدی ہجری کے سر پر وہ نہیں آیا تھا۔ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم موسوی غلام جو ذکی ہے وہ نہیں آیا تھا، معمور ہوا تھا، بلکہ 15ویں صدی ہجری جو تھی موسوی سلسلے کی اس میں وہ معمور ہوا تھا۔ وہ موسوی ذکی غلام تھا، اور موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی تھا، وہ کلمۃ اللہ بھی تھا، اور بہت ساری باتیں ہیں جو اکثر میں اپنے خطبات میں لیکچر میں بتاتا رہتا ہوں۔ تو وہ ثابت ہوتا ہے اس بات سے کہ جب محمدی سلسلے میں جو آخری مسیح ہے، جس کا حضرت مرزا صاحب علیہ السلام بھی اس اقتباس میں ذکر کرتے ہیں، وہ 15ویں صدی ہجری میں اللہ نے معمور فرمایا اس عاجز کی روپ میں، تو موسوی سلسلے کا جو آخری مسیح تھا وہ موسوی ذکی غلام یا موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم، وہ بھی 15ویں صدی ہجری میں ہی وہ مبعوث ہوا تھا۔ اور اس حوالے سے جو عیسائیوں کا فرقہ پروٹیسٹنٹ ہے وہ بالکل حق بجانب ہے، اور یہودیوں کے قول درست نہیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا صاحب علیہ السلام نے اپنے یہودیوں کے قول کو کیوں ترجیح دی ہے؟ وہ اس لیے دی ہے کہ وہ خود اپنا خیال کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ شاید میں ہی وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں جس کی آنس نے امت محمدیہ کو نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگو میں خبر دی ہوئی ہے۔ وہ سمجھتے تھے، وہ انسان تھے، وہ بہت بڑے روحانی وجود تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ علیم اور خبیر نہیں تھے، وہ انسان تھے۔ انسان کے ساتھ سہو ہے، بشر جو ہے اس کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کا علم کامل نہیں ہوتا، اللہ کا تعالیٰ کا علم کامل ہوتا ہے۔ تو وہ جو 14ویں کا زیادہ زور دیتی ہیں، اور یہودیوں کے عقیدے کی طرف بھی جو ان کا خیال تھا ان کو ترجیح دے رہے ہیں، اس لیے وہ دے رہے ہیں کہ چونکہ وہ خود اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے 14ویں صدی ہجری کے سر پر بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم، آسم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے مطابق، اس لیے انہوں نے زور دیا یہودیوں کی طرف، جبکہ وہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی تھے، تمام نبیوں کے ذیل بھی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے ان پر ایک الہام کرتا ہے، جری اللہ فی حل الانبیاء، یعنی نبیوں کے لباس میں اللہ کا پہلوان۔ تو وہ آسم کے بھی کامل ذیل تھے، اور حقیقت الوحی کا حوالہ بارہا میں نے پڑھایا لوگوں کے آگے، احمدیوں کے آگے بطور خاص میں پڑھتا ہوں، یہ میرے خطبات ہوتے ہیں، باقی غیر احمدی اگر وہ غور کرنا چاہیں تو وہ بھی غور کریں کہ مرزا صاحب علیہ السلام نے بہت سارے نبیوں کا نام لیا ہے، اس میں مسیح عیسیٰ ابن مریم کو بھی نام لیا، میں وہ بھی ہوں، یعنی اس کا بھی ذیل ہوں۔ اس لحاظ سے اگر ہم کہیں کہ حضرت مرزا غلام صاحب بھی مسیح عیسیٰ ابن مریم تھے تو بالکل ٹھیک تھے، لیکن نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیشگوئی ہے، جس میں آسان فرماتا ہے تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، یا ایک ایسی حدیث ہے جس میں آسان فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ مریم کا بیٹا تم میں ضرور نازل ہوگا۔ یہ جو حدیثیں ہیں نا، وہ مطلب کہ وہ حکم عادل ہوگا، سوروں کو قتل کرے گا، جزیہ معاف کر دے گا، اور آخر پہ اس حدیث پہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ النساء آیت نمبر 60 ہمارے احمدیوں کے مطابق اور غیر احمدی مسلمانوں کے مطابق آیت نمبر 159 وہ اس کا حوالہ بھی وہ دیتے ہیں۔ تو وہ جو یہ حدیثیں ہیں، یہ اس کے مطابق مرزا غلام صاحب نہیں تھے وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم موعود، اس کے مطابق وہ 15ویں صدی ہجری میں جو معمور ہونے والا ان کا ذکی غلام جو ہے، وہ نشان رحمت جسے اللہ نے انہیں چلہ و شارپور میں ان کی دعاؤں کے جواب میں انہیں بخشا تھا، یعنی مرزا غلام صاحب کو بخشا تھا، وہ اس کا مستحق ہے۔ تو باقی بہرحال وہ سارے نبیوں کو ذیل تھے، مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی تھے، اس کے بھی ذیل تھے، لیکن یہ جو نزول مسیح عیسیٰ کی مریم کی پیشگوئی ہے، یا محمدی اور موسوی سلسلے میں مشابہت کے لحاظ سے جو آخری مسیح جو ہے وہ نہیں تھے، وہ ان کا وہ ذکی غلام موعود ہے، روحانی فرزند ان کا، اس آخری مسیح کا جو مشابہت ہے اس کا مصداق وہ بندہ ہے
جس کو چلہ ہوشیارپور میں مرزا غلام صاحب کو بخشا گیا تھا، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تم نے مجھ سے مانگا۔ تو پھر آگے بہت ساری باتیں اللہ نے فرما دی اسی پیش گوئی میں، مثلا مسیح نفس بھی اس کو قرار دے دیا، پھر ذکی غلام بھی، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا وہ بھی فرما دیا۔ تو اسی طرح آخر پہ پیش گوئی پہ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ سورۃ مریم پڑھیں، اس میں یہ ذکر ملتا ہے۔ پہلے موسی مریم کو فرشتہ بشارت دیتا ہے ذکی غلام کی، وہ کہتی ہے میرے کیسے ہوگا، میں تو شادی شدہ نہیں ہوں، نامہ بدکار ہوں۔ وہ کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں دوں گا، وہ دے گا۔ تو اس کے بعد پھر ہم سمجھتے ہیں اس سورۃ مریم میں اللہ رحمتم منا کہہ کر فرماتا ہے اس ذکی غلام کے حوالے سے، اور پھر وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا پر یہ بات ختم کرتا ہے مطلب کہ اللہ تعالیٰ۔ تو اسی کو مطلب کہ چلہ ہوشیارپور کی پیش گوئی میں بھی نشان رحمت قرار دیا اس ذکی غلام کو، پھر ذکی غلام بھی فرما دیا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا بھی فرما دیا، مسیحی نفس بھی فرما دیا، اور پھر کلمۃ اللہ بھی فرما دیا۔ اور اسی طرح سورۃ آل عمران میں بھی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نام بھی اللہ نے بتا دیا اس ذکی غلام کا، موسوی کا، پھر کلمۃ اللہ بھی اس سے فرما دیا، اور بہت ساری، اور یہ مشابہت ہیں موسوی ذکی غلام یا موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم یا موسوی سلسلے میں 15ویں صدی ہجری پر جو ان کا آخری مسیح تھا اس کے حوالے سے، اور محمدی سلسلے میں جو آخری مسیح یعنی نزول عیسیٰ ابن مریم کی آنسوی پیشوئی کے مطابق آنے والا امت محمدیہ میں، تو وہ 15ویں صدی ہجری میں آنے والا ہے، تو اس کی اور موسوی سلسلے کی اور محمدی سلسلے کی اس طرح باہمی طور پر مشابہت مل جاتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے۔ اس کی مصداق وہ نہیں تھے مرزا غلام صاحب، میرے آقا تھے، لیکن بہرحال وہ یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ وہ بار بار وہ پروٹیسٹنٹ کے حوالے کو کم اہمیت دیتے ہیں اور یہودیوں کے اور عام عیسائیوں کے بات کو زیادہ وہ وزن دے رہے ہیں، کیونکہ وہ خود دعویٰ تھا ان کا اپنا، وہ کر رہے تھے، جبکہ وہ دعویٰ درست نہیں تھا، اور میں نے پہلے بتا دیا، دوبارہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو دوسری بات ہے۔ تیسری بات میں مشابہت کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ دونوں سلسلوں کے مخالفین میں بھی مشابہت ہے۔ اب دیکھنا حضرت مرزا صاحب نے فرما دیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ محمدی سلسلے میں وہ جو ابو جہل تھا وہ فرعون کا مشابہ تھا، اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمدی سلسلے میں آخری زمانے میں مرزا غلام صاحب نے خود نام لے دیا، وہ یہ کہ آپ فرماتے ہیں جیسا کہ ابو جہل کو فرعون سے مشابہت دی گئی ہے، اور آخری مسیح کے مخالفین کو یہود مغضوب علیہم سے۔ اب دیکھیں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں نا، اگر میں سچا ہوں، یقیناً میں سچا ہوں، میں اگر اس لیے کہتا ہوں کہ میرا دعویٰ ہے، کوئی بات کرنا چاہے تو میں ریڈی ہوں، تو اس لیے جب دعویٰ مطلب بندہ کرتا ہے تو اس کو نیک نیت جو بندہ ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، وہ اگر ہی کہتا ہے اگر میں سچا ہوں، ان کو پتہ ہوتا ہے میں سچا ہوں، لیکن پھر بھی مخالفین کے لیے کہتا ہے اگر میں سچا ہوں۔ تو میں اس لیے محاورتاً یہ باتیں کہتا ہوں کہ اگر میں سچا ہوں اور صادق ہوں، وہ وہی ہوں نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو آنسم کی پیش ہوئی ہے اس کا مصداق ہوں۔ تو جناب ظاہر ہے کہ مرزا صاحب نے جو مشابہت بتائی ہے کہ اس کے مخالفین جو ہوں گے ان کی میں بھی مشابہت ہوگی، تو ظاہر ہے کہ پھر میرے جو مخالفین ہیں، مسیح عیسیٰ ابن مریم کے مخالف کون تھے؟ وہ یہودی تھے، مغضوب علیہم تھے، انہوں نے وہ صلیب تو لے گئے، اتنے شریر وہ لوگ تھے۔ تو اس طرح میری جو ہے مخالف بھی یہودی ہونے چاہیے۔ تو میں اکثر اسی لحاظ سے قادیانی جماعت کے مولویوں کو، ان کے نام نہاد خلفاء کو یہودی قرار دیتا ہوں، بلکہ 2 قدم ان سے آگے ہیں یہ لوگ۔ میرا یقین ہے کہ اگر 10 یہودی اس زمانے کے 2000 سال پہلے گزرے ہوئے اٹھ کے آ جائیں، خدا تعالیٰ ایسا کر دے، اس قادیانی جماعت میں آ جائیں، وہ دیکھیں گے، وہ کہیں گے یار یہ جو لوگ کر رہے ہیں اس وقت مدعی موعود ذکی غلام مسیح عظمیٰ جو محمدی ہے، جس کا دعویٰ ہے، یا موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا جو دعوے دار ہے، اس کے ساتھ یہ جو کر رہے ہیں تو ہم نے تو کیا ہی نہیں، مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ وہ کام نہیں ہم نے کیے تھے، یہ کرتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ بات بالکل سچ ہے، لیکن بہرحال ایک محاورتاً میں باتیں کہہ رہا ہوں کہ یہ 2 قدم آگے ہیں ان سے آگے۔ تو اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ بالکل نا می توان شد یہودی می توان شد مسیح کا جو محاورہ ہے، اس کے مطابق ضرور تھا
کہ جب کوئی مسیح کسی قوم میں، کسی کمیونٹی میں، کسی جماعت میں، کسی امت میں جب ظاہر ہوتا ہے یا نازل ہوتا ہے تو بالکل اس زمانے میں اس کے بالمقابل یہودی ہوتے ہیں، یہودی نما لوگ ہوتے ہیں. جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم یہی کہیں گے کہ بالکل وہ پکے ہوئے یہودی ہیں. تو علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کے آگے ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں علامہ اقبال کا. وہ بڑا خوبصورت انہوں نے بات کی ہے. وہ کہتی ہیں ایک شعر میں کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. وہی بات آ گئی نا. میں کہتا ہوں کہ یہ قادیانی، یہ مولوی، نامنیات خلیفے، جیلے ٹائپ، سارے عہدے دار، ارباب و اختیار، سارے 2000 سال پہلے والے یہودیوں سے 2 قدم آگے ہیں یہ لوگ. یعنی اپنی شقاوت اور اپنی جو ان کا منفی رویے ہیں، ظالمانہ رویے ہیں، ان کے حوالے سے یہ 2 قدم سے آگے ہیں. تو یہ اقبال جو کہہ رہا ہے نا، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقبال، یہ شعر تو انہوں نے پہلے کہا ہوگا، یعنی 1920 25 30 کے انداز میں بات کر رہا ہوں، کہا ہوگا انہوں نے. اور اس وقت ہی بہرحال جماعت احمدیہ بھی تھی اس وقت، لیکن بہرحال ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بالعموم یہ بات کہی ہو مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہ مسلمانوں کا یہ حال ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال انہوں نے اگر بالعموم بھی یہ بات کہی تھی تو یہ قادیانی جو لوگ ہیں، جیلے ہیں، ارباب و اختیار ہیں، ان کے نام نہاد پیٹ پرست مولوی ہیں یا نام نہاد خلیفے ہیں، ان پہ یہ بات ثابت ہوتی ہے، سچ ثابت ہوتی ہے. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. علاوہ اس کے سامنے کرام میں نے اکثر لیکچر بھی دیے ہوئے ہیں، خطبات میں بھی ذکر کیا ہوا ہے کہ موسوی سلسلے میں جو یہودی تھے نا، مسیح عیسی ابن مریم کے بالمقابل، ان کی میں نے 4-5 نشانیوں کا ذکر کیا ہوا ہے. وہ ساری نشانیاں اس وقت قادیانی جماعت کے جو ارباب و اختیار ان میں پائی جاتی ہیں. مثلا پہلی نشانی سما کست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. دیکھیں نا اس زمانے کی یہودیوں کے حوالے اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ آیت نمبر 75 میں فرما رہا ہے. تو یہ قادیانی جماعت کے لوگ جو ہیں نا سارے، ان کے بھی دل سخت ہیں. 20 سال ہو گئے ہیں میں ان کو بلا رہا ہوں. مجال ہے یہ کوئی ان کی بات کرنے کے لیے کوئی تیار ہو؟ یہ کیا ہے؟ کیا یہ ثبوت نہیں ہے اس بات کا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل سخت ہو گئے ہیں؟ سما کست قلوبکم کے مصداق کے لوگ ہیں. دوسری جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے سورۃ بقرہ آیت نمبر 62 میں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے اور ان پر ذلت اور مسکینی کی مار ڈالے گی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے. یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کے نشانات کا انکار کیا کرتے تھے. دیکھیں نا یہ قادیانی جماعت ہیں. 1976 میں ان کو دیکھنا یہ تقدیر ہے. 1914 سے بشیر الدین مامون نے جو ظلم کیا ہوا ہے جماعت احمدیہ پر قبضہ کر کے، خلیفہ ثانی بن بیٹھا، جبکہ خلیفے کہاں ہیں یہاں پہ امت محمدیہ میں خلیفے عاصم کے خلیفے ہیں، وہ خلیفہ بن بیٹھا اور آج تک ظلم چل رہا ہے. اور اس کے آگے جانشین آ گئے، اور 1965 تک وہ ظلم کرتا رہا. مقصد یہ ہے کہ 1976 میں ان لوگوں کو ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان کو غیر مسلم اللہ تعالیٰ کے ذریعے یہ سب کچھ ہوا، کیونکہ تقدیر ہی یہ تھی، کیونکہ ظالم لوگ ہیں، یہ تو یہودی صفت لوگ ہیں. اللہ نے تو یہ ان پر ڈالنی تھی مار. تو ان پر آپ دیکھیں 1974 کے بعد یہ ہوا، غیر مسلم قرار دے دیے گئے. آپ دیکھو کیا ہے ان کا حال کیا ہے، ذلت اور مسکینی کی پر کیا مار نہیں ڈالے گی. جیسے یہودی اور مسیح عیسی ابن مریم کے بعد پوری دنیا میں نکل گئے تھے. بخت نصر نے ان کو یروشلم میں قتل کیا، 5-6 لاکھ کو قتل کر دیا، 5 لاکھ کو غلام بنا کے لے گیا. ساتھ بڑی لمبی کہانی ہے. تو اسی طرح دیکھیں یہ سارے 1974 کے بعد ایسا ایسا نکلنے شروع ہو گئے قادیانی یہ لوگ سارے ہیں. آج دیکھنا دنیا میں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں. تو الحمدللہ میرے پر بھی ضروری تھا کہ اللہ نے مجھے خود، میں نہیں آنا چاہتا تھا باہر، لیکن اللہ نے مجھے کہا کہ نہیں باہر چلا جاؤ. اللہ کی رضا کے مطابق، اس کے حکم مطابق میں باہر آیا ہوں. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی پیسے لیے میں آیا ہوں. اب کیل کے لوگ جانتے ہیں میرے رویے کو. بارہا کچھ لوگ کہتے تھے کہ جمبا صاحب آپ کام نہیں کرتے، سارے ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں، سور و شراب کا کرتے ہیں. اب دیکھیں جی مجھے تو پتا تھا اللہ نے مجھے معمور فرمایا ہوا، میں تو اللہ کے حکم کے ساتھ ادھر آیا ہوں. تو یہ لوگ بار بار مجھے کہتے ہیں، میں بتا بھی نہیں سکتا تھا ان کو کہ وجہ کیا ہے. میں نہیں، یہ دنیا کا گھٹیا کام ہے. تو اکثر پھر وہ کہتے تھے یار جمبا صاحب یہ بدلا یہ ہونا کہ تم چونکہ پیچھے ذمہ دار ہاں، ٹھیک ٹھاک زمین ہے تھوڑی، اس وجہ سے پیسے کی ضرورت نہیں. کبھی یہ گمان کیا کرتے تھے، کبھی کبھی یہی کہا کرتے تھے میرے سامنے. ہم کہہ دیتے کہ جمبا صاحب چونکہ پڑھے ایم اے ہے کی تو ہے وہ اس میں کم ہوٹلوں کرنا وہ اپنی شان کے خلاف سنتا ہے، جبکہ یہ باتیں نہیں ہیں.
بات اصل یہ تھی کہ اللہ نے مجھے مامور فرما دیا، میں ایک گھٹیا کام میں نے کیوں کرنے ہیں؟ اگر میں مامور نہ بھی ہوتا تب بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے نیک فطرت پر پیدا کیا ہوا، میں کبھی آ کے جرمنی آ کے باہر بھی اگر آتا میں یہ کام نہ کرتا، کیونکہ جب اللہ اس کا رسول یہ اس قسم کے کاموں پر لعنت ڈالتا ہے، جہاں پر شراب ہو، شراب پینے والے ہوں، تو وہاں پر اللہ اور اس کے رسول وسلم کو ماننے والا مومن کیسے کام کر سکتا ہے اگر اس کے اندر ایمان ہے؟ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ بڑھتے پھر رہے ہیں ساری دنیا میں، کیا یہ ذلت اور مسکینی کی مار نہیں اور اللہ کا غضب نہیں ہے ان پر؟ یہ دوسری نشانی۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، سورۃ بقرہ آیت نمبر 62، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ جو مجددین کو قتل کرتے پھر رہے ہیں، کیا انہوں نے حدیث مجددین کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس کو جعلی مرزا ناصر کہتا ہے اور مرزا طاہر کہتا ہے، یہ حدیث ہی جھوٹی ہے ساری لوگ۔ کیا یہ جو مجددین کا انکار کرنے والا ہو اس حدیث پر آسم کی جو سچی حدیث ہے اس پر حملہ کرنے والے لوگ ہوں، تو کیا وہ نبیوں کے قاتلوں سے کم ہے کوئی؟ بالکل نہیں ہے، اسی طرح ہے جس میں وہ نبیوں کو قاتل تھے، یہ مجددین کے قاتل ہیں۔ چوتھی نشانی یہ کہ سورۃ النساء آیت نمبر 47 میں فرماتا ہے من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودیوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کلمات کو ان کی اصل جگہوں سے ادر بدل دیتے ہیں۔ مضمون نمبر 2، تحریف کیوں؟ آپ وہاں پر ثبوت پڑھے میں دیے ہوں گے کہ یہ سور جال ساز لوگ ہیں، تو تحریف بھی کرتے ہیں، مرزا صاحب وسلم کی کتابوں میں کرتے پھرتے ہیں، کبھی کہیں لفظی بھی تعریف بھی کر دیتے ہیں، کہیں مان بھی تعریف بھی کرتے ہیں۔ اگر کسی جالے کو شک ہو تو میں کھڑا ہوں میدان میں، انشاءاللہ ثابت کر کے دکھا دوں گا۔ پانچویں نشانی یہ کہ وہ بھی جو یہودی پہلے تھے نا، وہ ایک منظم، ایک بند جماعت، ایک گروہ تھا، یعنی آرگنائزڈ کلوز کمیونٹی تھی 2000 سال پہلے۔ اور یہ نشانی بھی کسی مسلمانوں کے فرقے میں یہ نہیں ہے، کوئی مسلمانوں کا فرقہ شیعہ، سنی، وہابی، اہل حدیث، کوئی بھی ایسا آرگنائزڈ اور کلوز کمیونٹی نہیں ہوگا، کھلے لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ جو بھی ان کا فرقہ ہے۔ تو یہ جو واحد جماعت احمدیہ مرزا غلام حسن کی جماعت ہے، جس پر مرزا بشیر الدین محمود نے قبضہ کرنے کے بعد 1914 کے بعد یہ ایک آرگنائزڈ کلوز کمیونٹی میں بدل دیا، تو یہ یہودیوں کی نشانی ہے جو ان میں پیدا ہو گئی۔ علاوہ اس کے سامنے کرام وہی یہودیوں ایسے جبری طور طریقے اس کمیونٹی میں، قادیانی جماعت میں، وہی رنگ ڈھنگ، وہی نظم و ضبط، وہی یہودیانہ تحریف اور کلمات کا عدل بدل، وہی مرسلوں یعنی مجددین کا شدید انکار اور مخالفت، وہی عام یہودیوں کی طرح اسیری، اور وہی اخراج اور مقاطعے کے طور طریقے وغیرہ وغیرہ کافی ہے میرے خیال میں۔ تو می تمان شد یہودی، می تمان شد مسیح والا، وہ سارے وہ چیزیں ہیں جو بالکل اس جماعت میں، ایک قادیانی جماعت میں آتی ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ دونوں سسٹموں میں مخالفین میں بھی مشابہت ہے، تو اس حوالے سے میں نے یہ 5 نشانیاں بتائی ہیں کہ جو پہلے یہودیوں میں تھیں تو یہ ان میں بھی ہیں۔ اور چوتھی جو ہے مرزا غلام حسن فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کما کے لفظ میں زمانہ کی مشابہت بھی شامل ہے۔ تو یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، کافی تفصیل سے بتا چکا ہوں، مزید بتا دیتا ہوں کہ مرزا صاحب علیہ السلام جو کہتے تھے نا کہ میں 14ویں صدی کا مجدد اور میں ہی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیشگوئی اعظم کی اس کا مصداق ہوں، جو کہ وہ نہیں تھے، میرے آقا ہیں، بالکل صادق ہیں، میں تو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں سمجھتا، یہ میرا ایمان ہے، کیونکہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے مجھے قبولیت فرمائی، یہ سب کچھ ہو گیا، یہ سچ بات ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں، میں نے کہا ہے شروع میں کہ مرزا غلام حسن بڑے روحانی وجود، بزرگ وجود تھے، لیکن اس کے باوجود وہ انسان تھے، بشر تھے، وہ علیم اور خبیر نہیں تھے۔ علیم اور خبیر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کے علم کامل ہے۔ اللہ کے بعد کوئی بھی نبی ہوگا، ایون حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے، انسان تھے، اس کے بعد رسول اور نبی بھی تھے، ان کو بھی اللہ نے علم دیا، بلکہ اللہ نے انہیں خبیر فرمایا ہے قرآن کریم میں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ علیم اور خبیر نہیں تھے جس طرح اللہ تعالیٰ ہے۔ تو مرزا غلام حسن تو ان کے غلام تھے، ان کے نبی تھے، ان کے دین کی تجدید کرنے کے لیے مامور ہوئے تھے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس لحاظ سے جو مرزا صاحب وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے زمانے میں، کہ اس حوالے میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ وہ 14ویں صدی کی طرف بات کو لے کے جا رہے ہیں، چونکہ انہوں کا اپنا دعویٰ تھا، وہ مسلمانوں کے آگے، پوری دنیا کے آگے انہوں نے اپنا دعویٰ رکھا ہوا تھا مسیح موعود ہونے کا، تو لہذا وہ اس وجہ سے وہ اپنی طرف لے گئے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ وہ موسوی سلسلے میں، وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم موسوی ذکی غلام جو تھا، وہ موسوی سلسلے کی 15ویں صدی ہجری کے شروع میں، یعنی جیسے کہ فرقہ پروٹیسٹنٹ کا عقیدہ ہے، وہ مبعوث ہوئے تھے۔
ایسی امت محمدیہ میں بھی لازمی تھا کہ یہ مشابہت پوری ہو، اور اس عجز کے دعوے کے ساتھ یہ 15ویں صدی ہجری کی جو ایک مشابہت ہے یا ایک یہ پوری ہو گئی۔ مرزا صاحب وسلم کے دعوے کے ساتھ یہ مشابہت پوری نہیں ہوتی تھی، تو اس عجز کے دعوے کے ساتھ یہ مشابہت بالکل پوری ہو گئی ہے۔ تو بہرحال باقی میں نے بتا دیا ہے کہ حضرت مرزا غلام صاحب بہرحال ایک بزرگ انسان تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں، اپنے کتابوں میں، اپنی تقاریر میں یہ ثابت کر دیا تھا مسلمانوں پر بطور خاص، اور عیسائیوں کو بھی بتا دیا تھا کہ وہ جس کو تم خدا کا بیٹا بنا کر بیٹھے ہوئے وہ ایک بشر تھا، انسان تھا، پیدا ہوا تھا۔ اور ان کی کتاب 7 بچن پڑھیں، اور بعض حوالے ایسے ملتے ہیں کہ جہاں پر بڑی سخت لفظ میرے آقا نے استعمال فرمائے ہیں۔ تو میں جیالوں کو کہوں گا، قادیانی خالدین کو بھی کہوں گا کہ میں نے اتنے سخت لفظ قادیانی جماعت کے نام نہاد خلیفوں، ان کے مولویوں، ان کے احباب و اختیار کے متعلق کبھی اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں کیے جس میں میرے آقا مرزا غلام صاحب نے نصارہ کے متعلق، یہودی ربیوں کے متعلق، یہودی نما جو لوگ ہیں، عیسائی جو خدا کا بیٹا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں حضرت مسیح ابن مریم کو، ان کے لیے انہوں نے جتنے سخت لفظ استعمال فرمائے ہیں میں نے نہیں کبھی۔ ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ بندہ اپنا دعویٰ جھوٹا کرتا ہے، وہ جھوٹا نہیں، وہ کاذب بھی تو اور کیا ہے؟ میں اس کو کاذب نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ وہ کاذب ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ بدکاری کے الزام مرزا بشیر الدین محمود نے 1 2 نہیں درجنوں لگے ان کی زندگی میں، بلکہ لگانے والے کہتے تھے 4 آئیں ہمارے ساتھ مبالغہ کریں، تو وہ آگے سے کہتا تھا کہ نہیں 4 گواہ لے کے آؤ۔ یا یہ کوئی بات ہے کوئی کرنے والی؟ 4 گواہ کا مسئلہ اکثر میں نے کہا بھی ہوگا، وہ خاص ایک خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نیک سیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک خاص واقعہ ہے، جس کے حوالے سے اللہ نے یہ 4 گواہ کی شرط رکھی مخالفین کے لیے، کہ اللہ جانتا تھا کہ یہ جھوٹے ہیں، جھوٹا الزام لگا رہے ہیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر، اس لیے اللہ جانتا تھا کہ 4 گواہ نہ لے آ سکتے ہیں نہ ہیں، تو اس کا جھوٹ پھر ان پر قطعی طور پر ثابت ہو جائے گا۔ اللہ کو تو علم تھا کہ میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بالکل پاک دامن ہے، یہ جھوٹے لوگ ہیں، جو شرعی لوگ ہیں جو الزام لگاتے پھر رہے ہیں۔ اس لیے مرزا بشیر الدین محمود احمد اور کوئی بندہ کوئی ایسا ظلم جبر کرتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے جنسی، اور پھر بعد میں کہتا ہے کہ جی 4 گواہ لے آؤ، تو شریر اور غلط آدمی ہے، وہ ایک فریب کار ہے، ڈرامے باز ہے، کیونکہ 4 گواہ تو ایک خاص ایک واقعہ ہوا امت محمدیہ میں آسم کی زندگی میں، ان کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہوا۔ تو ہر بندہ نتو پتو اٹھ کے وہ 4 گواہ دی لایا، تو پھر یہ طرح، بلکہ میں تو اکثر کہا بھی ہے، جوش ملی آبادی کہا کرتے تھے، شاید ذکر ہو ان کی جو ان کو حالات زندگی کی ان کی کتاب لکھی ہوئی ہے، یادوں کی برات ہے غالباً اس کا نام۔ تو میرے دوست بعض بتایا کرتے تھے مجھے، پہلی زندگی کی بات ہے کہ وہ جوش ملی آبادی کہا کرتا تھا کہ اسلام میں زنا کی کوئی سزا نہیں، جبکہ لازمی ہے جوش ملی آبادی صاحب کی، اسلام میں سزا بالکل ہے۔ ہاں فریب کار جھوٹے لوگ جو ہوتے ہیں، تماش بین ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، جعلی خلیفے بن کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کے لیے جو ویسے ہی گمراہ ہو چکے ہیں ان کے لیے تو کوئی سزا نہیں نا، وہ تو فوراً ہی صورت نور کی وہ جو ایت کے لے لیتے ہیں اور 4 گواہ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر سزا کہاں سے ہوگی؟ تو اس لحاظ سے جوش ملی آبادی پھر وہ کہا کرتا تھا، یعنی وہ کہا اس سے ہی کرتا تھا کہ اس قسم کے جو جاساز لوگ ہیں ان کے لیے وہ تمسک کے طور پر یہ بات کہتا تھا کہ اسلام میں زنا کی سزا نہیں ہے۔ اور بشیر الدین محمود کتنا بدکار انسان تھا، اس کے مقابلے پر لوگ بلاتے تھے ان کو ہم مبالغہ ہم سے کر، کیونکہ جن کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ عورتیں خواتین کھڑی تھیں، تو وہ کہتا نہیں 4 گواہ لے آؤ، بیچار بھائی کسی لڑکی کے ساتھ اگر کوئی انسان زیادتی کرتا ہے، ظالم بدکار آدمی، تو وہ 4 گواہوں کے ہوتے ہوئے ایسا کام کرتا ہے، یعنی ایسی بات ہی عقل کے خلاف بات ہے جو ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ یہ جعل ساز لوگ تھے اور کوئی خلیفے شریفے نہیں ہیں، کیونکہ امت محمدیہ میں اکثر میں نے کہا ہے کہ صاحب شریعت نبیوں کے بعد خلفاء کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ اللہ وعدہ کرتا ہے ایت استخلاف مرزا غلام انسم پر نہیں نازل ہوئی، جیسے کہ ایک ایت ہے وہ 3 دفعہ آنسم پر نازل ہوئی، سورۃ توبہ میں، سورۃ فتح میں، سورۃ صف میں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ 3 دفعہ
یعنی قرآن کریم میں آتی ہے، یہ آیت بھی مرزا غلام حسن پر نازل ہوئی تھی، اس کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن آیت استخلاف یعنی سورۃ نور کی آیت نمبر 56 مرزا غلام حسن پر نازل نہیں ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفاء معمور کرنے کا وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ یہ آیت مرزا صاحب علیہ السلام پر نازل نہیں ہوئی۔ آپ ان کی یہ وصیت پڑھ لیں الف سے لے کے یہ تک، بلکہ ان کی تمام تحریریں پڑھ لیں، کہیں جگہوں پر بھی انہوں نے اس قسم کا ذکر نہیں کیا ہوا کہ میرے بعد کسی قسم کی خلافت کا ذکر ملے گا۔ 1925 میں مرزا بشیر الدین محمود کی ایک تقریر ملتی ہے ان کی کتابوں میں، اکثر میں نے ان کا ذکر بھی کیا ہوا ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ وہ جو صدر انجمن ہے، صدر انجمن مراد یہی ہے نا کہ الوصیت میں مرزا صاحب نے ایک انجمن کا بنائی تھی، اس کا ذکر کیا تھا بھی یہ میرے بعد وہ بنے گی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی خلافت و خلوفت کا کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ تو بالکل ٹھیک ہے، مرزا صاحب نے اپنے بعد کسی قسم کی خلافت کا کو تو وعدہ ہی نہیں کیا اپنے ماننے والوں سے کہ میرے بعد بھی کوئی خلفاء کا سلسلہ ہوگا جیسے عاصم کے بعد ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جعل ساز 1914 میں تو خلیفہ ثانی بن کے بیٹھ گیا، 1925 میں یہ تقریر کرتا ہے، اس میں کہتا ہے جب اس نے اپنے یہ بنائی تھی مجلس سے صدر انجمن، یہ پتہ نہیں کیا بنایا تھا اس نے، وہ ملتا ہے الفاظ نہیں میرے پاس اس وقت، تو مضمون نہیں ہے، تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ صدر انجمن جب بنائی گئی تھی مجلس متمدین میں تو کسی قسم کی خلافت کا کوئی ذکر ہی نہیں ملتا۔ میرا صاحب نے اپنے بعد کہا ہی نہیں ہے اپنی وصیت میں کہ میرے بعد، یا اپنی کسی کتاب میں کہا ہی نہیں ہے مرزا صاحب نے کہ میرے بعد کسی قسم کی خلفاء کا سلسلہ جاری ہوگا۔ یہ خلافت کے نام پر لوگوں سے آج تک انہوں نے 100 سال سے زیادہ ہو گیا، انہوں نے لوگوں کا کپڑے لا لے، انہوں نے 48 تک چندے ٹھوک کے خلیفہ خدا بناتا ہے۔ جعل ساز لوگ ہیں، احمدی کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ کیا ان لوگوں نے کر دیا، ابھی بھی ان کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں۔ باہر چلو، جنہوں نے ان پیچھے چلنا چلیں، تو باہر مرنے کے بعد ان کو پتہ لگ جائے گا بھی ہم کیا کرتے رہے تھے۔ مقصد میرا کہنے کا ہے کہ نہ مرزا غلام حسن پر آیت استخلاف نازل ہوئی، نہ مرزا غلام حسن کے کسی الہام میں اللہ نے آپ سے کوئی وعدہ فرمایا کہ آپ کے بعد اے میرے بندے میں خلفاء کا کوئی سلسلہ جاری کروں گا، کوئی ایسی الہام ملتا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو لوگ ہیں خلیفے بن کر بیٹھے ہوئے یا جن کو ماننے والے، اللہ ان پر رحم کرے اور ان کو سمجھ دے، اور یہ جو غلطیاں جن میں یہ ڈال دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان سے باہر نکلنے کی توفیق بخشے۔ تو آخر پہ میں ایک حوالہ ہے شہادت القرآن کا، وہ میں پڑھ کر میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اس خطبے کو ختم کروں گا۔ حضرت مرزا غلام حسن اپنی شورا آفاق کتاب شہادت القرآن، یعنی اپنا دعویٰ کی شہادت وہ قرآن کریم سے اس کتابچے میں مسلمانوں کے آگے یا لوگوں کے آگے وہ پیش کرتے ہیں۔ اس میں ایک حوالہ ہے، تو میں چاہتا ہوں وہ پڑھ کر اپنے خطبے کو ختم کر دوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے یہ روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 344 پر آپ کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے، ہاں گم شدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں، اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، یعنی بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں، یعنی عاصم کے بعد جو خلیفے بھیجے جائیں، پھر جو شخص ان کا منکر ہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو سمجھ بھی دے، شعور بھی دے، اور ان میں وہ تقویٰ بھی پیدا فرمائے، اور ان میں وہ نیک نیتی بھی پیدا فرما دے کہ جس کے بعد پھر کو حق کو پانا، ہدایت کو پانا مشکل نہیں رہتا۔ اگر کوئی انسان یا کوئی جماعت، کوئی گروہ نیک نیتی سے خالی ہو، تقویٰ سے خالی ہو، تو اس کے آگے پھر قرآن جیسی کتاب بھی رکھ دی جائے نا تو بے فائدہ ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ جو لوگ تقویٰ سے خالی ہوتے ہیں، نیک نیتی سے خالی ہوتے ہیں، ان کو قرآن کریم جیسی کتاب بھی ہدایت نہیں دے سکتی، جیسا کہ شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ بقرہ کی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ کتاب جو ہے متقیوں کو فائدہ دیتی ہے یا فائدہ دے گی۔ اب جن لوگوں میں تقوی ہی نہیں ہے، وہ دنیا دار بن چکے ہیں، تو یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، کیوں بنے ہیں وہ دنیا دار؟ ان دنیا دار خلیفوں کے پیچھے لگ کے، جعل سازوں کے پیچھے لگ کے، باہر جن میں تقوی نہیں ہے ان کو تو قرآن کریم بھی ہدایت نہیں بخشتا۔ یہ خطبات ہیں، میری مضامین کتابیں ہیں، یہ جو میرے لیکچر ہے، یہ جو میری زبانی جو میں باتیں کرتا ہوں، اس سے ان کو فائدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال فائدہ متقیوں کو ہوتا ہے،
اور متقیوں کو ہی قرآن کریم بھی فائدہ دیتا ہے، متقیوں کو ہی اللہ تعالیٰ جب مرسل دنیا میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا سچا، تو اس سے فائدہ ملتا ہے اور اس سے ہدایت بھی وہ پا جاتے ہیں۔ تو اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا ہو و مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔